اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات قاری دلشاد صاحب کی سرپرستی میں ان کی نظامت کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ان حضرات سے، اب آپ میری طرف دیکھ لو، وہ آ جائیں تو ان کو بھی دیکھیے۔ مناظر ذکر اللہ صاحب آ گئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ جائیں گے، اور نہیں آئیں ادھر تو کہیں چلے جائیے آپ، ویسے تو آ جائیں گے، جب آئیں تو آئیں گے، آدمی ٹھیک ہے آ جائیں گے ادھر بھی۔ میں ہر جلسے میں جا کے یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنی زیادتی کے ساتھ جلسے سے دور نالی کے کنارے مجبور ہو کے بیٹھتے ہیں، اور ناظم صاحب جو بھی ہوں، شاعر مقرر، ان سے اللہ رسول کے واسطے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں گے، ہمیں تو نالی کی بدبو سونگنا ہے نا اس کی۔ اگر شرم و حیا ہو تھوڑی بہت بھی تو آ جاؤ اٹھ کے وہاں سے، اے کھینچ رہے اسے اب بھی، ابے ہنسو تو مت زیادہ یار، سے بیٹھ جاؤ، ادب سے رہو، جلسہ ہے، بالکل آ جاؤ اور ہی بیٹھ جاؤ آگے ادھر کوئی، اور ادھر آدھر کو پاؤں مت ڈالو زیادہ۔ اے لڑکے، ہاں بیٹھو جلدی آگے قریب میں، بتاؤ یہاں جہاں جم بارش ہو رہی ہے رحمت نور کی، اور یہ نالی کے کیڑوں کو رکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسد صاحب ہیں چلے گئے، اور یہ دوسرے والے کیا نام ہے، حشمت کیا نام ان کا، جمشید بھائیو کہاں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو سب لوگ مل کے۔ یہ کون ایسا آدمی ان کی داڑھی کاٹ کے لے جاتا ہے، دھیان رکھو پورا گاؤں ان کا، اچھا تو قاری دلشاد صاحب آپ بھی رکھیے، ہاں یہ کوئی زیادتی کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم،
وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری النار ایا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. یہ آپ کی بستی ہے مولانا تقریر ٹھیک کر رہے ہیں، معلوماتی باتیں بھی کہہ رہے ہیں، آواز بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ بعمل بنائے اور علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دیا کرو، کوئی بری بات تھوڑی نہیں ہے. منبر شریف جو ہے پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے، اور یہ قاری دلشاد صاحب تو ماشاءاللہ خود خطیب ہیں جو آپ کے جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں. اور مولانا ریاض صاحب کی تقریر آپ نے سماعت کی جو میرے بائیں سائڈ میں بیٹھے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ پردھان لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں کے جو ہے سابق پردھان بھی موجود ہیں اور موجودہ پردھان بھی موجود ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. منہ کھول لو ٹھاٹا، پہچانے کا کوئی نہیں آپ کو. خطرے والے لوگ ٹھاٹا لگا لیتے ہیں، پہچان نہ لے کوئی، پہچانی نہ کوئی نہیں. آئیے حضرات، ہمارا آپ سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر ساقی حوض کوثر شافع روز محشر حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایک گزارش میں کرتا ہوں کہ جب سرکار کا نام پاک آیا کرے نا تو انگوٹھے چوم لیا کرو، عادت ڈالو. ثواب تو ملتا ہی ہے لیکن یہ سنیوں کی پہچان بھی ہے. ایسے بیٹھے رہتے ہیں، انگوٹھے چوما کرو ادب کے ساتھ. بہت ویسے یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا آپ کا، اگر 2 انگل منہ پیچھے ہو گیا تو پتہ نہیں لگ رہا کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی دھیان رکھیے، آپ اگر کہیں جلتا اڑتا ہو تو ایسے لگیے گھوم کے ایسے بتاؤ. کیا یار طریقہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی. ذرا بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، ذرا اور زور سے بولیں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سبحان اللہ. غالباً 11 سے اوپر ٹائم ہو گیا، تھوڑی دیر میں تقریر کروں گا. میرے بعد وہ حضرات آ جائیں گے جو بھی گاڑی میں آئے ہیں، شاعر صاحب بھی ان کے ساتھ، ان کو بھی سنیں گے آپ لوگ. 11:15 ہو گئے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری تقریر میں جو ہے بولنا پڑے گا. ایسے نہیں تو ویسے صحیح، سمجھے آپ؟ تو ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
ارشاد ربانی ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ نے زور سے تحقیق کیا گیا تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا نور. سبحان اللہ. یہ شروع کے جو جملے ہیں نا یہ آپ کو آخر تک کام دیں گے. فرماتا سب کے پاس آ گیا. آگے فرماتا ہے وَكِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روشن کر دینے والی کتاب. چیزیں کیا آئیں؟ کیا چیزیں آئیں؟ دو آئیں نا. ایک تو نور آیا اور دوسرے کتاب. یہاں پر ایک جملہ قابل غور. اور جن لوگوں نے آج تک میرے نبی کو نور مانا ہی نہیں وہ تو اس آیت کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. کہتے ہیں یہ نور جو ہے اس سے مراد مصطفیٰ نہیں ہے, اس سے مراد بھی قرآن ہے. میں کہتا ہوں اتنے بڑے جاہل چٹ نپٹ چوپٹ ہو کہ تم واو کو بھی نہیں سمجھے آج تک. یہ جو بیچ میں واو آیا یہ واو کا معنی ہوتا اور. کیا ہوتا ہے؟ اب بولا کرو زور سے. اور مطلب قرآن نے بتایا نور آیا اور کتاب. اس اور نے آ کے یہ فرق ڈال دیا بیچ میں کہ نور اور ہے کتاب مبین اور ہے. ہم نے جب پوچھا کہ نور کون ہے مفسرین کہتے ہیں نور ہے آمینہ کا لال, کتاب ہے قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نور ہے آمینہ کا لال, کتاب ہے قرآن. اب یہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا جو سمجھدار طبقہ وہ نوجوان اس جملے پہ غور کریں. میں جملہ دینے جا رہا ہوں. ترقی کا دور ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہی کوئی بڑی مشین لے کر کے آئیں مسجد کے لیے آپ ہی لینے چلے جاؤ. کوئی سی بھی مشنری. آسان بات تو یہ ہے کہ یہ فون ہی دکان پہ لینے کے لیے چلے جاؤ. جب جاؤ گے تو فون تو دے گا ہی, ساتھ میں چھوٹی سی کتاب بھی دے گا. بولو دے گا کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وہ کتاب جو آپ نے سامان لیا ہے اسی کو سمجھانے کے لیے ہے, اسی کا تعارف کرانے کے لیے ہے, اسی کا پریچے کرانے کے لیے ہے. واہ رے خدا تیری عظمت و تقدس کے میں قربان, تو نے اپنے محبوب کو دنیا میں ایسی نہیں بھیجا ہے. ارے تیرا محبوب آمنہ کے گھر میں آ رہا ہے, پیچھے سے قرآن مکے اور مدینے میں آ رہا ہے کہ لوگوں سن لو محبوب جب میرا ہے تو پریچے بھی تو میں ہی کراؤں گا. سبحان اللہ. خدا نے توجہ خدا نے اپنے محبوب کے ساتھ قرآن کو بھیجا ہے کہ اے لوگوں اگر میرے محبوب کا غیب جاننا چاہتے ہو پڑھو قرآن. اگر میرے محبوب کی حیات کو سمجھنا چاہتے ہو پڑھو قرآن. میرے محبوب کی پاور دیکھنا چاہتے ہو پڑھو قرآن. میرے محبوب کی رفتار دیکھنا چاہتے ہو پڑھو قرآن. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جلوے آ جائیں. جب قرآن آپ کھولیں گے اور قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن کریم میں رب نے اور نبیوں کو بھی یاد فرمایا. آپ پڑھیں گے نا
لیکن جب میرے مصطفیٰ کو یاد کیا انداز ہی الگ ہے. سبحان اللہ بولے زور سے. الگ انداز ہے. جب قرآن آپ پڑھیں گے تو رب قدیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. حضرت ابراہیم کو پکارا تو ارشاد ہوتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ. ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ. خالی مزہ نہیں آئے, بات بھی سمجھ آ جائے. کیا نام ہے محمد بھی لگا کرو ساتھ میں, اور ٹوپی پہن لو اگر ہو گئی اب کے دھان اٹھا کے لے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر اسد صاحب آپ کی توجہ میں چاہوں گا, آپ توجہ کریں پڑھے لکھے آدمی. کیا فرمایا؟ ہم نے یوں پکارا اے ابراہیم. اسی قرآن میں میرے رب نے حضرت عیسیٰ کو پکارا تو ارشاد ہوتا ہے یا عیسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملے پہ غور کریں. حضرت عیسیٰ کو پکارا تو یا عیسیٰ. حضرت ابراہیم کو پکارا تو فرماتا ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم. حضرت زکریا کو پکارا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. مطلب سب کے نام لے لے, سب کے سب کے نام لے لے. جمشید بھائی نام لے لے کے نا, اور انبیاء کرام کو پکارا تو نام لے لے کے. حضرت داؤد کو پکارا تو ارشاد ہوتا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. سبحان اللہ. غور کریں آپ. یا داؤد, یا یحییٰ, یا زکریا, یا عیسیٰ, یا موسیٰ. لیکن جب اپنے پیارے کو پکارا تو آپ انداز دیکھیے کیسا پیارا انداز ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. کیسا پیارا انداز ہے. اب ایک بات آپ غور کریں. جب اپنے پیارے کو پکارا تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر. سبحان اللہ. جب اپنے پیارے کو پکارا تو ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ذرا تڑپ کے بولے سبحان اللہ. مطلب سارے خطابات لفظ یا کے ذریعے ہیں. وہ یا محمد بھی تو کہہ کے پکار لیتا, کوئی حرج نہ. یا احمد کہہ کے پکارتا, کوئی حرج نہ تھا. لیکن اور نبیوں کو پکارا ان کے ذاتی نام کے ساتھ, اور اپنے پیارے کو پکارا تو ذاتی نام کے ساتھ نہیں, صفاتی نام کے ساتھ پکارا. اس لیے تاکہ دنیا دیکھ لے اوروں کا مقام اور ہے, آمینہ کے لال کا مقام اور ہے. دنیا سمجھ لے اوروں کا مرتبہ اور ہے, آمینہ کے لال کا مرتبہ اور ہے. زور سے بولو آمینہ کے لال کا مرتبہ اور ہے. اور یوں ہی تو پکارا ہے. مطلب اور نبیوں کی پکارنے میں ارے بیٹھ جا بیٹھ جلدی جا کے زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. تو یہ تمام اور نبیوں کو پکارا تو ذاتی نام کے ساتھ,
لیکن تمہارے میرے نبی کو پکارا تو صفاتی نام کے ساتھ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کیوں؟ انہیں وہابیوں کو بھی تو سمجھانا تھا کہ اب مت کہنا کہ سب برابر ہیں، اگر سب برابر ہوتے تو جیسے اوروں کو پکارا تھا ویسے ان کو بھی تو پکارا جاتا، لیکن ان کے ذاتی نام کے ساتھ نہیں، صفاتی نام کے ساتھ۔ اور ایک جملے پہ دھیان کریں، لوگوں نے بار بار تقریریں کی کہ حضور کو سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا، بالکل بنایا، بولے بھیجا سب کے بعد، بالکل صحیح۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سب کے بعد بھیجا کیوں؟ جب پہلے بنایا تھا تو پہلے ہی آ جاتے۔ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، سمجھ لو غور سے، پہلے ہی بنا دیا تو پہلے ہی آ جاتے۔ لیکن آپ اگر صبح اٹھ گئے ہوں گے کبھی زندگی کے کسی حصے میں ایک آدھ مرتبہ اٹھے ہو سورج نکلنے سے پہلے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورب کی طرف سے پیلی پیلی سی ایک روشنی نکلتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ایک روشنی نکل کے آتی، گولا سا ہوتا سورج نکلنے سے پہلے ایک گولا سا ہوتا ہے، اور وہ گولا جو ہے جیسے جیسے چمک بڑھتی ہے ستارے ڈم ہونے لگتے ہیں نا، ستارے ڈم ہوتے ہیں، پوری رات ستارے اپنی اپنی جگہ چمکتے اور دمکتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سورج کا گولا اپنی تیزی کو بڑھاتا ہے تو ویسے ہی تارے ڈم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے تو تاروں کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ تارے کہاں چلے جائیں، ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ یہی منشا ہے رب کی، اے میرے محبوب ہم آدم کو بھیجیں، آدم جا کے تم چمکو، ابراہیم تم چمکو، اسماعیل تم چمکو، موسیٰ تم چمکو، عیسیٰ تم چمکو، یحییٰ زکریا تم چمکو، اس لیے کہ جب میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو پھر کسی کو چمکنے کا موقع نہ ملے گا۔ اسی کو امام احمد رضا نے کہا، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرات، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی۔ شعر کو سمجھیں آپ، اعلی حضرت کرے تو ہے خورشید رسالت پیارے، خورشید کہیں سورج، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر آمنہ کا لال دنیا میں پہلے آ جاتا تو کس میں طاقت تھی وہ چمک جاتا۔ یہی تو رب نے بھیجا سب کو کہ سب جاؤ اور سب جا کے چمک جاؤ، سب جا کے چمک جاؤ۔ لیکن جب میرا لال آمنہ کا لال میرا یار دنیا میں جائے گا تو سب چھپ جانا، سبحان اللہ۔ آج مجھے بتاؤ سرکار جب دنیا میں آئے تو کسی نبی کا کوئی کلمہ پڑھتا دوسرے نبی کا؟ کسی کی شریعت مانی جاتی ہے؟ سب ختم، کلمہ کسی کا نہیں پڑھا جائے گا، اب کسی کا قانون نہیں مانا جائے گا۔ اب تو اے محبوب جو تم نے قانون لاگو کر دیا ہے، تمہارا قانون قیامت کی صبح تک یہی چلتا رہے گا، سبحان اللہ، یہی چلتا رہے گا، اور ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں۔ ایک جملے پہ دھیان دے دیں بس، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ ہندوستان کا جھنڈا ہندوستان میں لگے گا، بارڈر تک لگے گا، بس بارڈر کے باہر تو نہیں لگے گا نا، ارے بولو لگ جائے گا۔ پاکستان کا وہیں لگے گا، بارڈر پہ لگ جائے گا، بس چھٹی۔ لیکن یہ قانون مصطفیٰ ہے
پوری دنیا میں ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں نہیں لگ سکتا، وہاں کا جھنڈا یہاں نہیں لگ سکتا، لیکن باہر مصطفیٰ یہ تیرا جھنڈا ہے کہ یہاں بھی لگا ہے، پوری دنیا میں لگا ہے۔ وہ جھنڈا لگ کے یہ بتا رہا ہے زمانے والوں دیکھ لو، جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو زور سے یار جواب دو۔ رسالت، علماء اہل سنت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اچھا بتاؤ، یہ جھنڈے بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہ جو گیموں میں بندریے کی طرح پیدا ہو گئے، اشارے کی زبان سمجھو، آج گیموں بندریہ ہو جاؤ نا، کسان بیٹھے ہی کہہ رہے ہوں اور ایسا ہو جاتی ہے گیموں میں بندریہ، مسلمان ہم بہت سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں، بولے تم نے نبی کو بڑھا بھر دیا، تو میں نے کہا میٹر تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو نے ناپا نا ہم نے بڑھایا، ہماری بڑھانے کی حیثیت کیا ہے، ہماری جرات کیا ہے ہم بڑھائیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، تو بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ ارے اذان پڑھ، مکمل نہیں ہوگی اب تک مصطفیٰ کا نام نہ ہوگا، تکبیر پڑھ، مکمل نہ ہوگی جب تک مصطفیٰ کا نام نہ ہوگا، نماز پڑھ، مکمل نہ ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پہ درود نہ ہوگا۔ تو بڑھانے کی بات کرتا ہے، کسے ہم نے نہیں بڑھا دیا، یہ تو ان کے رب نے بڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑھایا بولے زور سے رب نے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، جنت میں ابھی میں بھی نہیں گیا ہوں، آپ گئے؟ تم تو ایسے دیکھ رہے ہو کہ جیسے دو چار دن ہوئی ہے۔ کیوں؟ ماسٹر پر جو حسین آنے جانا لگا ہوا جنت میں، کیا تم تو ایسی بالکل ان کو دیکھ رہے ہو کہ جیسے صبح صبح چلے جاؤ شام کو آ جاؤ۔ جنت میں گیا تو نہیں نا ابھی کوئی؟ توجہ کر لی بات پہ، کوئی نہیں گیا۔ موت کے بعد اور قیامت کے بعد جنت میں انٹری ہوگی، اس سے پہلے جو قبر میں لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں جو ہے اگر آدمی نیک ہے تو جنت کے آرام ملتے ہیں، اور اگر وہ گناہگار ہے برا آدمی ہے تو جہنم کی سزا ہی ملتی ہے۔ انٹری جو ہے وہ تو قیامت کے بعد ہے جنت میں۔ لیکن حضرت آدم یہ تو جنت سے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ حضرت آدم جنت سے، تو یہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے بعد ان کے خلیفہ بنے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام۔ انہوں نے ان سے کہا شیش تم میرے بعد خلیفہ ہو، خلافت کے تاج کو تقوی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، اور بیٹا جب جب اللہ کا ذکر کرو تو محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ اب یار بیٹے نے کہا ابا سب سے پہلے آدمی تم، سب سے پہلے انسان تم، سب سے پہلے نبی تم، یہ کون ہے جن کا نام لے رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ وہ ہیں جب جنت کے اندر میں نے دیکھا تھا نا، جب میں نے دیکھا تھا تو عرش اعظم کے پایوں پہ انہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، جنت کے پھلوں پہ انہی کا نام، جنت کے پتوں پہ انہی کا نام، فرشتے حور عین کے سینوں پیشانی پر انہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں پوری دنیا کے وہابیوں کو للکار کے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے رب نے جنت کو بنایا، نام لکھا مصطفیٰ کا، حوروں کو بنایا، نام لکھا مصطفیٰ کا، علماء کو بنایا، نام لکھا مصطفیٰ کا، آسمانوں کو بنایا، نام لکھا مصطفیٰ کا۔ یہ بتا دیا اے دنیا دیکھ لے، کائنات کا خالق تو خدا ہے لیکن کائنات کا مالک مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کا خالق خدا ہے، خدا ہے، اور
کائنات کا مالک ارے بھائی مالک کا تو نام لکھا ہوا ہو یا پڑوسی کے لکھوا دو کیا بولو نا مالک کا ہی ہوگا نا حضرت آدم تو کہہ رہے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں اس سے پکا ثبوت اور کیا چاہیے بولو نا یہ تو دریال میں اترانے میں پھر رہے ہیں پینچے اونچے کرے ہوئے خواہ خواہ تمنیے کی کشنی کوئی ٹھکانہ بھی تو ہو یار ارے بھائی پاجامہ جو ہے گاٹھوں سے نیچے اگر کوئی پادی پہنتا ہے اگر وہ تکبر کے ساتھ پہنتا تو حرام ہے اور یوں ہی نیچا تو حرام بھی نہیں ہوگا وہ حکم بھی نہیں لگے گا حرام بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں کا معاملہ تو اللہ کی بنا انہوں نے تو مطلب بعض تو گھٹنوں کے بالکل قریب نہیں پھر رہا اسے کھینچتے ہیں پورا تقوی اسی میں ہے ہو کیا رہا ہے سمجھو ذرا بات کو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے لیے ایک جملہ میں نظر کر دوں سنو غور سے ذرا تم اب میں اتنی پتے کی بات آپ کو بتائی حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں سب دیکھ کے آیا ہوں یہ نام لکھے ہوئے میں دیکھ کے آیا ہوں اب مجھے بتاؤ ذرا کہ جس کا نام جنت تک میں لکھا ہوا مٹا دے گا کوئی نہیں گھٹا دے گا کوئی نہیں گھٹا گا نا اور رب نے اپنے محبوب سے اتنا پیار کیا اللہ اکبر کبیرہ کہ جہاں اپنا ذکر وہی محبوب کا ذکر جہاں اپنا نام وہی محبوب کا نام جہاں اپنی یاد وہی محبوب کی یاد جہاں اپنا چرچا وہی محبوب کا چرچا اور اس نے بتا دیا کہ اور یہاں تک بتا دیا کہ محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے سبحان اللہ تیرا ذکر میرا ذکر ہے آج لوگ سنیوں کے سینوں سے ایمان بڑی آسانی سے نہیں نکال لیتے ہیں انہیں بھی محنت کرنا پڑتی ہے سمجھ رہے ہو اور یہ مت سمجھیے کہ ہمارے گاؤں میں تو باب یہاں ہی نہ کھانا کھائیں گے یہ بہت بیماری لگی ہے لوگوں میں ہمارے یہاں نہ کیوں کہہ رہے ہیں سے بیٹھ جا ہمارے یہاں نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو کہیں بھی نہیں تھے آئے کہاں سے یہ تو کہیں بھی نہیں تھے اور تقریریں کرایا کرو رد وہابیت پر اگر مقرر نہ بھی کرے تب بھی کرایا کرو سننے سے قوم کے اندر بیداری آتی ہے تقریریں کرایا کرو انہوں نے عظمت کیسے نکالی معلوم ہے بولے دیکھو یہ لائٹنگ ہو رہی ہے اتنے پیسے لگا دی یہ تو کسی غریب آدمی کے لونیاں کے بیاہوں میں دے دیتے اور ہمارا سیدھا سادہ سننی کہہ رہا کہ بالکل صحیح کہہ رہا یارو اتنے پیسے بلا کے مولویوں کو دے دیے لاؤڈ اسپیکر والوں کو دے دیے شامیانے والے کو دے دیے یہ تو کسی غریب آدمی کی لڑکی کی شادی میں لگ جاتا وہ کیسے دیتے نہیں دیتے سنا کبھی نہیں سنا سنو میں جواب دیتا ہوں جرأت ہو تو سنبھالو نبی کے میلاد پر اٹھنے والے پیسے پہ غریب کی بیٹی یاد آ گئی تقریر پہ اٹھنے والے پیسے پر غریب کی بیٹی یاد آ گئی ہم تو وہ سنی ہے اللہ اکبر کہ نبی کے میلاد پر بھی اٹھاتے ہیں سنو ہم اپنے نبی کے وفادار بھی ہیں اور غریبوں کو بیواؤں کے مددگار بھی ہیں ہم میلاد پر بھی اٹھاتے ہیں اور غریبوں کی امداد پر بھی اٹھاتے ہیں بولو ہے کہ نہیں ایسا لیکن یہاں یہ صرف روکنے کا ڈھنگ ہے لوگوں کا روکنے کا طریقہ ہے بڑا خوبصورت اور اتنے پیسے تو وہاں اٹھا دے ثواب مل جاتا فورچونر لے کے آ رہا تو وہاں غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی 3 مالا بلڈنگیں بن رہی ہیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی ذرا سے بلب لگا دیے ہم نے تو غریب کی بیٹی وہ کیا کہہ رہے ہیں بولے اسراف ہے فضول خرچی ہے میں کہہ رہا ہوں چلو اعلیٰ حضرت کی بھی نہیں ماننے مت مان توجہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ماننے مت مان صدیق اکبر کی تو مانے گا صدیق اکبر کی جو نبی کا سسر بھی ہے خلیفہ بھی ہے ساتھی بھی ہے دوست بھی ہے یار غار بھی ہے یہاں کا بھی ساتھی ہے قبر کا بھی ساتھی ہے سبحان اللہ وہاں کی تو مان میں نے صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق اکبر آپ سے میں فتویٰ لیتا ہوں آپ صرف یہ بتا دو ہم نبی کی میلاد پر پیسے اٹھاتے ہیں اپنی جیب سے لائٹنگ کرتے ہیں
جلسہ کراتے ہیں، تقریریں کراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، کچھ فائدہ ملے گا؟ صدیق اکبر کی قبر سے آواز آتی ہے سن، تم کہتے ہو کچھ ملے گا؟ جس نے نبی کی میلاد پر 1 درہم اٹھا دیا، کتنا؟ اب زور سے بولنا پڑے گا، کتنا؟ 1 درہم، 1000 نہیں، صرف 1 درہم۔ صدیق کہتے ہیں جس نے 1 درہم اٹھایا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتا فضول خرچی ہے یہ؟ سبحان اللہ۔ ارے فضول نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، جنت کمانے کا راستہ ہے۔ یہ تم فضول بتاتے ہو، جو فضول بتا رہے ہو نا تو خدا پہ لگاؤ فضول۔ حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ، انہوں نے جو بیان کیا میں اس واقعے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، صرف اس میں سے ایک پوائنٹ دلا کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس رات میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے دیکھے؟ زور سے بولو، 3 جھنڈے۔ تم نے بولا تھا وہ کتنے دیکھے تھے؟ 3 جھنڈے ہے نا؟ ہاں 3۔ اچھا قاری صاحب روایت تو الگ الگ۔ 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگ رہا، کہاں لگ رہا؟ مشرق میں، ایک لگ رہا مغرب میں، کہہ رہی ایک لگ رہا کعبے کی چھت پہ۔ سبحان اللہ۔ اگر دماغ نا مینڈ کاٹنے کے پڑوسی کی کہیں اور بھی اگر لگاتے ہو تھوڑا سا لگا لو، اور پڑوسی کی مینڈ کی تلوار بنانا تو الگ بات ہے، تھوڑا سا لگا لو یہاں پہ۔ اس وقت جھنڈے 3 تھے، یہ تینوں جھنڈے ایک جگہ پہ تو لگ سکتے تھے، بولو لگ جاتے نا، لیکن ایک مشرق، ایک مغرب، ایک کعبے کی چھت پر لگایا۔ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ مشرق میں بھی حکومت انہی کی ہے، مغرب میں بھی حکومت انہی کی ہے، اور جب دنیا میں آ رہا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی کو امام احمد رضا نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ ایک دعویٰ میں کرتا ہوں بالکل تازہ ترین اپنا، جو جھنڈے لگائے تھے نا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ جھنڈے آج بھی لگے ہوئے، آج بھی، اونچا بولو، آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، جوانوں، جملہ نوٹ کر کے لے کے جاؤ، ہم نے کہا آج بھی لگے ہوئے ہیں، بولے نہیں اب تو نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا یار کیوں نہیں ہوں گے؟ خدا نے لگوائے، جبریل نے لگائے، آمد مصطفیٰ پہ لگے، کیوں نہیں؟ بولے اب نہیں۔ ہم نے کہا سنو، ہم دعویٰ بے دلیل کرتے ہی نہیں ہیں، آج بھی ہیں۔ ہم نے کہا لگوانے والا خدا، لگانے والے جبریل، کیوں لگے؟ آمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یوں لگے نا۔ تم بولے اب تو نہیں ہے، کیا بولے؟ اب تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ کہتے ہو اب نہیں ہے تو اکھاڑنے والے کا نام بتا کس نے اکھاڑے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ مان ہے، تو بولے نہیں ہے تو کس نے اکھاڑ کے پھینکا، نام بتا اس کا؟ کہیں بھی نہیں ہے، مان لے، کیونکہ حکومت تو قیامت تک ہے نا مصطفیٰ کی، جھنڈا جب گڑ گیا تو قیامت تک ہی رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں فضول خرچی، حضرت آمنہ سیدہ طیبہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں 10 حوریں جنت کی آ گئی، سبحان اللہ، حوریں جنت کی 10 میرے گھر میں، وہ 10 حوریں جنت کی جن کے پاس نور کا برتن ہے، اور نور کے برتن میں نور کا پانی ہے، اور میرے گھر میں نور کے پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا اے عورتوں تم کون ہو؟ کہا آمنہ تمہیں خبر نہیں، ہم عام عورتیں نہیں، ہم تو جنت کی حوریں ہیں، سبحان اللہ۔
اور نور کے برتن سے نور کے پانی کا چھڑکاؤ میرے گھر میں، جنت کی حوریں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پرندے آ گئے جن کی چونچیں ہری ہیں اور پیلے پیلے پر ہیں، اور وہ اپنی چونچوں سے ہیرے اور جواہرات کے موتی میرے گھر میں بکھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بکھیر رہے ہیں میرے گھر میں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہیں رأیت رجالا کثیرا ونساء فی الہوا۔ سبحان اللہ، کہتی میں نے دیکھا ہوا میں بہت سارے مردوں کو اڑتا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مردوں کو اڑتا ہوا دیکھا، مردوں کو اڑتا ہوا دیکھا اور عورتوں کو بھی اڑتا ہوا دیکھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ نگلیا کی عورتیں اڑے ہیں کیا؟ ارے اڑے نہیں اڑتی ہیں، آدمی بھی نہیں اڑتے ہیں۔ اور حضرت آمنہ کہہ رہے رأیت رجالا کثیرا ونساء فی الہوا، میں نے آدمیوں کو عورتوں کو اڑتا ہوا دیکھا۔ علماء کہہ رہے ہیں وہ جو اڑ رہے تھے ہوا میں وہ آدمی نہیں تھے، فرشتے تھے، وہ عورتیں نہیں تھی، جنت کی حوریں تھیں، اور وہ اڑ ہی نہیں رہے تھے بلکہ اڑ کے اور میرے مکان پہ گھوم کے کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوں سمجھو کہ نبی آئے نہیں تھے، وہ نبی کے آنے سے پہلے آمد رسول کا جلوس نکال رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کا نام تو جلوس ہے، جلوس نکال رہے ہیں۔ ہم تو آنے کے بعد نکالتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جو حضور کے دادا جان ہیں، وہ کہتے میں تو گھر ہی نہیں تھا، میں تو کعبہ شریف میں تھا، حضور ادھر پیدا ہو رہے ہیں، وہ کعبے میں ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف ہلنے لگا اور ہلتے ہلتے ادھر ادھر کو ہل کے ایک دم سجدے میں گر گیا اور ادھری کو جھکا جدھر حضرت آمنہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، ادھری کو جھکا۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے عرض کی مولا یہ کعبہ گر گیا کیا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا عبد المطلب کعبہ گرا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رحمتوں نے فرمایا رب کی عبد المطلب ہم سے پوچھتا ہے کعبے سے پوچھ۔ میں نے کہا مولا کعبہ تو بولتے ہی نہیں ہے، کعبے سے کیا پوچھوں؟ آواز آئی کعبہ نہیں بولتا تھا لیکن کعبے کو بلانے والا پیغمبر پیدا ہو چکا ہے، کعبے کو بلانے والا رسول آ گیا ہے۔ اب بتاؤں کعبہ کیسے بولا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سن، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں قریب گیا، جب میں قریب گیا تو کعبہ تو سجدے میں تھا۔ بولے میرے دل میں ایک بات آ گئی، ایک دم سن رہے ہو نگلیہ والا، بولے دل میں ایک دم ایک امنگ آئی۔ امنگ پتا کون سی؟ وہ جو 360 دھرے تھے اندر، سمجھ گئے، جو براجمان تھے، پدھار رہے تھے 360۔ بولے ہم نے دیکھا کہ انہیں بھی تو دیکھ لیا، آج ان کی خیریت کیسی ہو رہی ہے۔ اچھا ان میں نا مٹی کے بھی تھے، مٹی کے، لکڑی کے، لوہے کے، پیتل کے، تانبے کے، چاندی کے، ہیرے اور جواہرات کے، اور جو سب سے بڑا تھا صنم اکبر، بڑا بت، بولے اسے تو وہ تو ہیرے کا بنا ہوا تھا، حبل نام تھا اس کا۔ بولے ہم نے سوچا کہ آج انہیں سے پوچھے کہ تم پہ کیسی بیتی۔ بولے جب ہم نے جا کے قریب دیکھا تو سر نیچے ٹانگے اوپر۔ سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ قریب جا کے دیکھا سر نیچے ٹانگے اوپر۔ بولے ہم سے رہا نہیں گیا، یہ نبی کی دادا جان کہہ رہے ہیں۔ بولے مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے پوچھا حبل کیا ہوا؟ بولے عبد المطلب ہم سے پوچھ رہے کیا ہوا تجھے؟ مبارک ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں جو بچہ
کر ہوا ہے وہ اولین کا بھی سردار ہے آخرین کا بھی سردار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں مگر ایک اس دن بھی بہت رویا تھا بہت ہی رویا تھا حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا کعبہ جھکا ہوا تو ہے ہی میں نے سوچا یا اللہ یہ کیسے بنے گا غریبی کا دور ہے بولے ایک دم آواز آئی اللہ اکبر سبحان اللہ کعبہ سیدھا ہو گیا سیدھا ہوا میں وہاں سے چلا اپنے گھر کی جانب میں نے کہا جا کے میں بھی تو دیکھوں بچہ کون ہے کتنا حسین بچہ بولے میں نے دروازے پہ آتے جب گھر میں گھسنا چاہا ایک آدمی میرے گھر کے دروازے پہ تلوار لی کھڑا سبحان اللہ بڑی بڑی آنکھیں سرخ سرخ اور تلوار ہاتھ میں نے کہا مار ڈالے گا یہ بھیا کون ہو میں نے کہا تم کون ہو کہا میں تو عبد المطلب بولے تم ہی ہو عبد المطلب میں نے کہا جی بولے مبارک ہو ہم نے کہا چلو صاحب مبارک تو ہو مگر یہ بتاؤ کون ہو اس نے کہا عبد المطلب عرب اور آپ کا مت سمجھیو آسمانوں کا فرشتہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے ڈیوٹی لگائی ہے جا میرے یار کی آمد ہو رہی ہے تلوار لے کے کھڑا ہو جا دنیا کو بتا دے اے دنیا والوں دیکھ لو اور بچوں کا مقام اور ہے احمد مختار کا مقام اور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ بتاؤ حضرت عبد المطلب کہہ رہا ہے میں تو گھر گزار رہا تھا جو پتھر دکھا نا وہ پتھر مجھ سے کہہ رہا ہے مبارک مبارک ہو پیڑ آ گیا سامنے پیڑ کہہ رہا ہے مبارک ہو مگر حضور نے خود بھی فرمایا حدیث میں یہ سن لیں اور جلوس محمدی کو روکنے والے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو جملہ سنبھالو جلوس والے دن بولے اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے اپنے گھر فاتحہ جلا لو کیوں نہیں ہے ضرورت بھائی کیوں نہیں ہے اچھا پھر ایک نا بے ڈھنگ کی بات ایسی سکھائیے قوم کو بولے 2 عیدوں کے علاوہ 30 عید تو اسلام میں ہے ہی نا سمجھ رہے ہو سمجھ گئے کہ نہیں اتنا موٹا سر نہیں 2 ٹکے کی زبان ہلاؤ سمجھے کہ نہیں بولے کہ 2 عید ہے اسلام میں ایک بکرا عید ایک چھوٹی عید تیسری نا اور کو تو 2 اور دکھا اور نیری گنا اور حدیث سنو ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ سرکار نے فرمایا جمعہ مومنوں کی عید سبحان اللہ ابھی بھی نہیں بولو گے آپ سبحان اللہ آپ تو ساتھ آپ توجہ کریں ہفتے میں دن تو 7 ہیں ہے نہیں ہے حضور نے فرمایا جمعہ مومنوں کی کیا ہے عید ہے پیر بھی تو عید ہو سکی تھی اور سنیچر نے کیا بگاڑا اور منگل نے کیا کہہ دیا مگر سمجھو جمعہ ہی کو کیوں بتایا میں نے پوچھا میں نے کہا جمعہ ہی کا نام کیوں تو امام احمد ابن حنبل بولے کہ لوگوں کیا پوچھتے ہو جس رات میرے نبی کا نور اپنے والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں جلوہ کر ہوا وہ رات اور رات نہیں تھی وہ جمعہ ہی کی رات تھی سبحان اللہ وہ کون سی رات تھی تو نبی نے خود فرما دیا جمعہ عید ہے کیس یہاں سے ہاتھ آیا امام احمد ابن حنبل بولے کہ یار وہ رات جمعے کی تھی جس رات نبی کا نور اپنی ماں کے پیٹ میں آیا سبحان اللہ جمعے کی تھی اب بتاؤ مسلمانوں جس رات نور آ جائے پیٹ میں وہ عید ہو جائے اور جس دن دنیا میں آ جائے
تو ایسی جیسی کہ پوری دنیا یکساں یہ ایک آواز نکال کے کہہ اٹھی نثار تیری چہل پہل پری ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے یہ شعر مفتی احمد یار خان یا کسی اور نے ہوا میں کہہ دیا. توجہ کسی نے یہ شعر ہوا میں نہیں کہہ دیا جلدی دے جلدی ہوا میں نہیں کہہ دیا. حضور نے خود فرمایا حدیث میں کہ جس دن میں دنیا میں آیا جس رات شیطان اس رات یا اس دن جتنا رویا اتنا کبھی نہیں رویا. کون رویا؟ یہ حدیث ہے. بہت رویا مکے میں ابھی قبیس پہاڑی. ارے اس دن تو شیطان یوں سمجھو کہ سب تو خوش ہو رہے تھے. حدیث میں آتا کہ شیطان نے جو راؤنڈ لینا شروع کرا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان پوری زمین پہ چکر کاٹ گیا تھا. مطلب پوری دنیا کی زمین ناپ کے شیطان اس دن سب میں بھاگا سب میں بھاگا. یہ کہیں رکتا ہی نہیں. اس کے بعد اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اور جا کے پہاڑی پہ چڑھ کے مکے کی جو ماری تہاڑ تو وہ تو تھان بھی جی پیدا نہ ہوئے تھے نہ تو پہنچتے یہ بھی. پوری دنیا کے شیطان آ گئے. آگے بولے مہاراج کیا ہوا؟ بولے ہوا کیا کام ہی خراب ہے. بولے آج تک تو تم نے دنیا کو رلایا اور آج خود ہی رو رہے ہو. کہا کہ رلانے کی بات نہیں آج تو رونے کی بات ہے. اچھا بات نہیں تھی کیوں اسی نبی سے میرے رب نے فرما دیا تھا لولا کلما خلقت الافلاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو نہ بنا. لولا کلما خلقت الارض اگر تم نہ ہوتے تو ہم زمینوں کو نہ بناتے. ولا الشمس ولا القمر اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم چاند و سورج کو نہ بناتے. ولا اللیل ولا النہار سبحان اللہ. رات اور دن کو بھی نہ بناتے. اب یہ کہہ رہے ہیں بولے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے نا وہ آ گیا دنیا میں. تو یہ جو چیلے چپاٹے تھے یہ بولے کہ تم فکر مت کرو ہم بیکانے میں کمی تھوڑی چھوڑیں گے. ہم بیکانے میں کمی نہیں چھوڑیں گے برابر بیکائیں گے. اس نے کہا تم بیکاؤ گے مگر وہ نبی جو دنیا میں ابھی ابھی آمنہ کے گھر میں آیا ہے اس کی امت سے اگر گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد اگر وہ امت توبہ کر لے اس کے وسیلے سے تو خدا معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. خدا پاک معاف فرما دے گا. حضرات کوئی نبی ہے جس کے تعلق سے میں ایک پیغام عورتوں کو دینا چاہتا تھا. اب آخری پیغام ان عورتوں کے نام. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں اور تو سنو ذرا غور سے. حدیث ہائی بیٹھی ہے نا کچھ باتیں ان کی مطلب کی ہو جانی چاہیے تاکہ ان کو بھی سبق ملے. ان میں وہ چیز بہت پیدا ہو گئی کہ جہاں یہ بیٹھی ہیں آپس میں اور انہوں نے اس سرے سے لے کے سنبھال کے ایک ایک مانگ ایسی اتار دی کہ گاؤں کے باہر تک کسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں. بولو حال یہ ہے کہ نہیں ہے ان کا؟ اور پھر بڑے سکون سے خوش منہ سے کہہ دیتی ہیں کہ بہن تجھے بتا رہی ہوں کہ یہ کسی سے مت تجھ سے کہہ رہی ہوں کسی سے کہیں مت. وہ اگلی کو بتا دے اور اس سے کہہ دے کہ تم سے کہہ رہی جو کہیں مت کسی سے کہ نام ہے بھی نہ کہیں. تو بات جو ہے نا
حلق کے نکلی فلک تک پہنچ جا اور کہتی بھی کوئی کسی سے نہیں کہ نہ کہیں کسی سے. میں تمہیں اپنا سمجھ کے بتا رہا ہوں, دل پہ آ کر دل ہلکا کر رہی تم سے نا. یہ دل زیادہ ہلکے مت کرنا, ایسی رہنے دو, کام بہت خراب ہے. حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میں جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا, جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. اور دو جملوں میں سرکار نے فرمایا, ایک جملہ تو ایسا ہے کہ جس کے بولنے سے عورت کے نام میں جہنم لکھ دیا جاتا ہے. کون سا؟ حدیث میں سرکار نے فرمایا عید کا دن تھا, عید کی نماز پڑھائی حضور نے, اور پڑھا کر جدھر عورتیں بیٹھی تھی سرکار ادھر تشریف لے گئے, اور سرکار نے جا کے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کیا کرو, اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا. اور دو جملے ایسے ہیں جن کے بولنے کی وجہ سے جہنم تم خرید لیتی ہو. ایک جملہ تو یہ کہ تم پوری زندگی اپنے شوہر کا خون پیتی ہو, کھاتی ہو, وہاں ڈٹتی ہو, آرام سے زندگی بسر کرتی ہو, اور ذرا سی اگر کوئی بات ہو گئی تو سر پٹک کے کہ یہاں تو کبھی سکون ملا ہی نہیں اس گھر میں. وہ ہے ایسا کہ اس گھر میں سکون کبھی نہیں ملا. میرے آقا نے فرمایا ایسا بولنے سے جہنم لکھ دی جاتی ہے. سنو غور سے, تم نے عورتوں نے اس جملے کو تو بہت ہی ہلکا سمجھا. اچھا یہ کہتی ہے یہ سبھی کی عادت ہے لگ بھگ کہ اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملا. اور وہ دوسرا, سرکار نے فرمایا اللہ اولاد دیتا ہے, اولاد پالتی ہے, اور جب بچہ شیطانی کرتا ہے تو کہتی تو پیدا ہی نہ ہوتا, اس سے تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرک سے پچ کے مر جاتا. اچھا بولتی ہے نا ایسے, مر جاتا زندہ لوٹ کی مت. اس وقت میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے, اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان کے مقدر میں جہنم کو لکھ دیا جاتا ہے. ایک پلٹ ہو گیا, دوسرے پلٹ سرکار نے فرمایا اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں, ان کے کپڑے دھوتی ہیں, ان کے فرمان کو مانتی ہیں, میرے آقا نے فرمایا ان عورتوں کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کریں, سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے غور کر کے, سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں اور مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں عورتوں کے لیے. دعا تو ہو رہی ہے نا سمندر میں, یہ بنگال کی کھاڑی میں جہاں بھی مچھلی ہیں دعائیں ہو رہی ہیں, ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. حضور تو مدینے میں سن رہے ہیں نا, سبحان اللہ بولو. سن لیا جبھی تو بتایا, حضور نے مدینے میں سن لیا. اسی کو پوری دنیا اہل سنت نے پکار کے کہنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ذرا تڑپ کر کے بولیے سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضور فرماتے سمندر میں ٹہلنے والی مچھلیاں ان عورتوں کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو عورتیں اپنے آدمیوں کی فرما بردار ہیں. سمجھو, اولاد پیدا کرنا اور اس کو پینٹ شرٹ تک پہنچا دینا یہی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. اولاد کو یہ سکھاؤ کہ گھر میں سے نکلتے ٹائم پاؤں کون سا نکلے, مسجد میں جائیں پاؤں کون سا رکھیں, استنجے کے لیے جائیں پاؤں کون سا رکھیں, یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اگر تم سکھلاؤ گی کیا, تمہیں خود ہی پتہ نہیں. اور یہ بھی سکھلایا کرو بیٹھ کے. آخری بات ہے, اور اسے اصلاح اعمال سے متعلق سمجھ کے سن کے جاؤ. یہ بھی سکھلایا کرو کہ بیٹا جب گاؤں میں کسی کی میت ہو جایا کرے نا تو کاندھا دے دیا کر, کاندھا دیا اور توفیق دے خدا تو جنازے کی نماز بھی پڑھا کر. علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں بڑا شاندار ایک واقعہ ذکر کیا. وہ کہتے ہیں غالباً شام کی بات ہے, ملک شام کی. ایک آدمی کی جوان بیٹا شہید ہو گیا, اور جیسے وہ شہید ہوا تو یار باپ کا اپنے بیٹا تھا نا وہ بھی, تو وہ جمعے کی رات کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے من صلی علیہ
حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن جو مجھ پہ 100 بار درود پڑے، 100 بار درود پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی 100 خواہشیں پوری فرمائے گا، جو 70 آخرت میں ہوں گی اور 30 دنیا میں۔ سبحان اللہ، 100 بار۔ تو وہ اپنے باپ کا بیٹا جمعے کی رات شہید بیٹا ہر جمعے کو اپنے باپ سے ملتا، ہر جمعے کو ملتا۔ ایک جمعہ ایسا آیا کہ وہ ملنے نہیں آیا، باپ انتظار میں کہ یہ بیٹا آئے میری ملاقات ہو، آئے میری ملاقات ہو۔ پوری رات بیت گئی، نہیں ملا۔ اگلا جمعہ جب آیا بیٹا آ گیا، باپ نے پوچھا بیٹا میں پچھلے جمعے کو پوری رات انتظار کرتا رہا، تو نہیں آیا، غور کرنا تو کہاں تھا؟ اس نے کہا با اس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا اور جتنے شہداء ہیں سب کے لیے آرڈر تھا کہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کے ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نیکوکار تقوی شعار لوگوں کے جنازوں میں شہداء کرام بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابا جتنے بھی شہداء ہیں نا، جہاں کے بھی شہید ہیں، ابا وہ سب کے سب انہی کے جنازے میں شریک تھے۔ میں کیسے آ جاتا اور سب ان کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درجات کی دعا کر رہے تھے۔ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو نیک میتیں اٹھتی ہیں نیک، ان میں شہید بھی آ جاتے ہیں شرکت کرنے کے لیے۔ اور ہماری کم نصیبی یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے کھیتوں پہ پانی دے رہے ہیں، کند کاغی نہیں دے رہے۔ تو اے ماؤں بہنوں، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو یہ تربیت دو کہ جب میت اٹھا کرے جنازے میں کاندھا دیا کرو، جنازے پڑھا کرو۔ لیکن وہابیوں کے نہیں، یہ بھی دھیان رکھنا، سنیوں کے، وہابیوں کے پڑھنے سے بجائے کچھ ملنے ان کے جنازوں میں کاندھے دیے تو بجائے کچھ ملے، بیڑے غرق ہو جاتا۔ تم نے جو ایک نکال لیے، ہاں توجہ کرو، ہاں عورتوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، وہ جو نکال لیے تم نے علم غلم کتاب ہے نا، 16 سید اور کیا کیا نا کہانی، وہ سب بند کرو، اپنے گھروں پہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ تشریف رکھے۔ مولانا ذکر اللہ صاحب کی آمد ہو گئی ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، ناظرین تشریف لائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ۔